بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نیکیوں میں سبقت حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کا ترجمہ ہے اور تم تین گروہوں میں ہو جاؤ گے، پس دائیں ہاتھ والے کیا ہیں دائیں ہاتھ والے، اور بائیں ہاتھ والے کیا ہیں بائیں ہاتھ والے، اور آگے بڑھنے والے ہیں، یہی لوگ قرب حاصل کرنے والے ہیں نعمتوں والے باغوں میں۔ سورہ واقعہ کی آیات ہیں۔ الحمدللہ ہم سب اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں، نعمتوں بھرے باغات میں رہنا چاہتے ہیں۔ اب اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے لیے ہمیں نیکی کے کاموں میں سبقت لینا ہوگی۔ اللہ کے دین کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرط یہ کہ یہ کام صرف اللہ کے لیے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کے جو کام ہیں، نیکی کے کام ہیں، ان میں سبقت لینا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرط یہ کہ نیت صاف ہو، نیت خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اپنی شان بڑھانے کے لیے یا دکھلاوے کے لیے نہ ہو۔ اب ہمارے دل میں آتا ہے کہ میں کیسے آگے بڑھوں، مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، تو مجھے تو یہ بھی نہیں آتا وہ بھی نہیں آتا۔ ہم اپنی سوچ اور ظاہری نگاہوں سے بڑے بڑے کاموں کو نیکی کا کام سمجھ کر پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ہم اپنی سوچ کے مطابق بڑے بڑے کاموں کو نیکی سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ کام کی کوالٹی دیکھتا ہے، کوانٹٹی نہیں۔ ہر وہ کام جو اللہ کے لیے کیا جائے نیکی کا کام ہے، ہمیں اس میں استطاعت کے مطابق آگے بڑھنا چاہیے، ہمیں نیکیوں میں دوڑ لگانی چاہیے، سابقون السابقون بننا ہے۔ تو ان کاموں میں سے جو ہم سمجھتے ہیں ہم کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم کریں گے، یعنی ہمیں سابقون السابقون بننا ہے تو ہمیں نیکی کے کام کرنے ہیں، ہمیں نیکیوں کے اندر دوڑ لگانی ہے۔ ہر انسان کو اپنے حالات اور صلاحیت کا پتہ ہے کہ وہ کون سا کام کر کے نیکی میں سبقت لے سکتا ہے، یعنی ہر انسان کو اپنے حالات کے بارے میں، اپنی صلاحیتوں کے بارے میں پتہ ہے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ نیکی کا کام جس کے اندر اس کی ہمت ہے، اس کی اپنی طاقت کے مطابق، دوام کے مطابق وہ ایسی نیکی کرے اور اس میں سبقت لے۔ اب سب سے پہلے ہم عبادات کے اندر دیکھتے ہیں کہ عبادات میں نیکیوں میں کیسے سبقت لی جا سکتی ہے، اور سبقت لے کے اللہ تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے عبادات کے اندر نماز کو دیکھتے ہیں۔ تو اول وقت میں نماز پڑھنا، یعنی اول وقت کے اندر نماز پڑھ کر ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح فرض نماز کے علاوہ نفل پڑھ کر بھی ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بعض تہجد میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں، بعض اشراق کے پڑھ کر، بعض چاشت پڑھ کر، اور بعض نماز میں خشوع لا کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں، یعنی نیکیوں کے اندر سبقت حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ اب اسی طرح روزے کے اندر انسان جب تمام اعضاء کو روزہ رکھا کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ کر انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ روزے کے متعلق کسی شخص کو افطار کرا کر بھی نیکی میں سبقت لی جا سکتی ہے، افطاری کا انتظام کروا کر بھی نیکی میں سبقت لی جا سکتی ہے۔ اسی طرح
افطاری کے وقت دعائیں مانگ کر بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اب روزے کے بعد ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ ادا کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کسی کو صدقہ دینا دکھا کر اور چھپا کر، اعلانیہ طور پر، ظاہراً اور سراً، دونوں طرح صدقہ دینے میں نیکی ہے۔ دونوں طرح صدقہ دینے کے اندر نیکی ہے اور دونوں طرح سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ غریبوں اور مسکینوں کا خیال رکھنے میں بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے حج۔ جو شخص حج ادا کرنے کی استطاعت رکھتا ہے تو وہ حج ادا کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، اور جو شخص حج ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، اس کے پاس طاقت نہیں ہے، تو وہ اس حج ادا کرنے کی نیت کر کے اور اس کی کوشش کر کے بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ اب رہا حقوق اللباد، تو بہت سی نیکیوں کے موقع ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں جو ہم جن کے اوپر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا ہے کہ مسکرانا، یعنی کسی کے ساتھ مسکرا کر بات کرنا بھی نیکی ہے۔ اسلام کے اندر پہل کرنا میں بھی نیکی ہے۔ کسی کے لیے دروازہ کھول دینا یہ بھی نیکی ہے۔ کسی کی فیس ادا کرنا، یعنی کسی بچے کی فیس ادا کر کے بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے، یعنی کسی بھی مشکل کام میں آ کر اللہ تعالیٰ کا قرب، کسی کا مشکل کام حل کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کسی بیمار کی عیادت کر کے، کسی کا قرض اتار کے، اور کسی کو عید کے کپڑے دلا کے، کسی کو برائی سے روک کے، کسی کو اچھائی پر ابھار کے، یعنی برائی سے روکنا، اچھائی کی دعوت دینا، ہر بندے کی مشکلات آسان کرنا۔ کوئی بھی کام کر لیا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نیکی کا کام کر لیا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے۔ غرض کہ اتنے کام ہیں جس کی لسٹ بنانا ناممکن ہے مگر کرنا ممکن ہے، بس اس کے لیے تھوڑی سی کوشش اور وقت نکالنے کی ضرورت ہے۔ بس جو آج ہے یہی آج ہے، کل آج نہیں ہو سکتا، اور جو آج نہیں وہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اٹھیے، خود بھی نیکیوں میں سبقت کر جائیں اور دوسروں کو بھی اس پر ابھاریں۔ خود بھی نیکی کریں اور دوسروں کو بھی دعوت دیں، ہو سکتا ہے کل موقع ملے یا نہ ملے۔ اس طرح قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ قسم ہے زمانے کی، بے شک البتہ انسان خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، جنہوں نے آپس میں حق کی وصیت کی اور دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں کہ انسان خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے اور جنہوں نے آپس میں حق کی وصیت کی، یعنی حق بات جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو بتائی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ ان کے علاوہ جو انسان ہے وہ خسارے کے اندر ہے۔ نیکیوں میں سبقت لے جانے کے لیے بھی صبر چاہیے ہوتا ہے۔ نیکیوں میں سبقت لے جانے کے لیے بھی صبر چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ نتیجہ بظاہر سامنے نظر نہیں آ رہا ہوتا، مگر الحمدللہ اللہ کا قرب حاصل ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نیکیوں میں آگے بڑھیں اور سابقون میں شامل ہو جائیں۔ ویسے اس شیئرنگ کو آگے بڑھانا بھی نیکی کا کام ہے۔ دیکھتے ہیں اللہ کس کو سبقت لے جانے کی توفیق دیتا ہے۔